اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یہ ریڈ کلر کا بٹن آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہاں پر کلک کر کے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور سبسکرائب کرنے کے بعد اس کے ساتھ یہ گھنٹی کا آئیکن آپ کو نظر آئے گا، اس پر بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جس کتاب کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، یہ جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ قرآنی صورتوں کا نظم جلی اس کتاب کا نام ہے، اور اس کتاب میں قرآن مجید کے حوالے سے یوں سمجھ لیں کہ قرآن مجید کے جو مضامین ہیں ان کا خلاصہ انتہائی زبردست اور خوبصورت ترتیب کے ساتھ اس کو یہاں پر مرتب کیا گیا ہے۔ صورتوں کا جو زمانہ نزول ہے اور صورتوں کا جو آپس میں کتابی ربط ہے، اور اسی طرح قرآن حکیم کے جو الفاظ ہیں اور ان کے جو مضامین ہیں، اور جو نظم جلی ہے اور صورت کا جو مرکزی مضمون ہے، ان عنوانات کو جیسا کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان چیزوں کو اس کتاب میں واضح کیا گیا ہے۔ اور سب سے اہم بات اس کتاب کی یہ ہے کہ اس میں نقشے بنا کر مضامین کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ مولانا خلیل الرحمن چشتی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، یہ ان کی بہت ہی زبردست کتاب ہے، اور اس کتاب میں اس کے شروع میں جو ہے وہ اس کا جو خاص طور پر مقدمہ ہے اس کتاب کا، وہ بھی بہت زبردست ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، جس میں انہوں نے مختصر اصول تفسیر کو نہایت جامع معنی انداز میں بیان کیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اس کتاب میں اس کے مقدمے میں صورتوں کا جو زمانہ نزول ہے اس کے حوالے سے بڑے ہی زبردست انداز سے اور انتہائی اختصار کے ساتھ، یعنی اختصار بھی ایسا نہیں کہ جو سمجھ میں نہ آئے، یعنی جسے جامع معنی کہا جاتا ہے، اس انداز سے اس صورتوں کا جو زمانہ نزول جو ہے اور ان کا جو آپس میں تعلق ہے اس کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کتاب کی ترتیب کچھ اس طرح ہے، جیسے مثال کے طور پر یہ آپ دیکھ سکیں تو قرآنی صورتوں کا نظم جلی، تو یہ ہے نمبر 1 پہ سورہ فاتحہ۔ اب یہ سورہ فاتحہ میں جو نقشہ بنایا گیا ہے اس میں آپ دیکھیں، اوپر سورت کا نام لکھا ہوا ہے، نیچے اس کی آیات لکھی ہوئی ہیں، اور مکی سورت ہے اور اس کے 4 پیراگراف ہیں، یعنی اس میں بتایا گیا ہے کہ سورہ فاتحہ کے اگر حصے کیے جائیں اس کے مضامین کے اعتبار سے تو اس کے 4 پیراگراف بنتے ہیں۔ مرکزی مضمون اس سورہ مبارکہ کا ہے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی درخواست، یعنی اہدنا الصراط المستقیم، یہ اس کی مرکزی آیت ہے، مرکزی اس کا مضمون ہے۔ پھر اس سورہ مبارکہ کا جو پہلا پیراگراف ہے، مالک یوم الدین، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، تو یہ اس میں آداب دعا ہیں، الحمد للہ رب العالمین، اور یہ پہلا اس کا پیراگراف ہے، آداب دعا بیان ہوئے ہیں۔ دوسرا پیراگراف ہے استحقاق دعا، یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور تیسرا اس کا پیراگراف ہے اصل دعا، یعنی جو اس صورت کے اندر جو اصل جو مضمون ہے مرکزی، وہ اہدنا الصراط المستقیم، اور چوتھا پیراگراف اس کا ہے کہ وضاحت دعا، وضاحت دعا یعنی جو دعا ہے اس کی جو وضاحت ہے اس کو بیان کیا۔ اب یہ یعنی اس نقشے کے اندر اس کا خلاصہ بیان کیا گیا، اس کے بعد پھر اس کی تھوڑی سی آگے مزید وضاحت پھر 1-2 صفحات کے اندر اس کی گئی ہے صورت کی، اس کی جیسے کہ خصوصیات ہیں، سورہ فاتحہ کے فضائل ہیں، صحیح حدیث کی روشنی میں، یعنی جو اس میں وہ ضعیف روایات ہیں ان کا تذکرہ نہیں کیا گیا، اور پھر سورہ فاتحہ کا کتابی ربط ہے، اہم کلیدی الفاظ اور مضامین ہیں، مثلا الحمد، تعریف اور ہر قسم کی تعریف، مکمل تعریف، یعنی اہم الفاظ کی جو تشریح ہے، ان کے جو معنی ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ کا نظم جلی ہے، یعنی جو 4 پیراگراف اس پیچھے نقشے میں بنائے گئے تھے، اب ان کی تھوڑی سی وضاحت ذرا تفصیل کے ساتھ، یعنی اتنی زیادہ تفصیل بھی نہیں ہے، اس میں اس کی وضاحت ہے ان 4 پیراگراف کی، اور اس طرح یہ پوری سورہ فاتحہ کا ایک خلاصہ، اور یعنی ایسا خلاصہ کہ جو
ایک دم سے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے، صرف آپ سمجھ لیں کہ تقریباً 5-6 صفحات کے اندر، یعنی 3 اوراق کے اندر اس کو بیان کیا گیا۔ اسی طرح کہ سورہ بقرہ آ جاتی ہے، سورہ بقرہ میں بھی دیکھیں 4 بڑے پیراگراف ہیں، یعنی 4 بڑے پیراگراف ہیں، ان میں سے اس کا جو مرکزی جو مضمون ہے وہ امامت کی تبدیلی ہے، یعنی پوری سورہ بقرہ جو تقریباً 2.5 پاروں پر مشتمل ہے، اس صورت کا مرکزی مضمون ہے امامت کی تبدیلی۔ اب اس کے 4 پیراگراف ہیں، پہلا پیراگراف، دوسرا، تیسرا، چوتھا۔ پہلا پیراگراف آیت نمبر 1 سے لے کر 39 تک ہے، اور اس کے اندر بیان ہوا ہے کہ منصب خلافت و توحید کے سلسلے کے 3 رویوں میں سے ایمان کا رویہ اختیار کرو، یعنی آیت نمبر 1 سے لے کر 39 تک انسانوں کی 3 قسمیں، اقسام بیان ہوئی ہیں، تو ان کا ذکر ہے۔ پھر اس کا دوسرا پیراگراف ہے، آیت نمبر 40 سے 141 تک ہے، اس میں بنی اسرائیل کی امامت کے منصب سے معزولی کے اسباب کی وضاحت اور بنی اسرائیل کو آخری شریعت پر ایمان لانے کی دعوت۔ پھر تیسرا 142 سے 283 تک، اور چوتھا 284 سے 286 تک، یعنی آخری جو 3 آیات ہیں ان پر مشتمل ہے۔ تو یہ بڑے پیراگراف ہیں۔ اب یہ جو پہلا پیراگراف ہے، اب اس کی آگے پھر اس کو پھر آگے پیراگرافوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اس کی آگے وضاحت آ جائے گی۔ جیسے سورہ بقرہ کا پہلا تمہیدی حصہ، یعنی جو پہلا پیراگراف جو پیچھے 4 بڑے بنائے گئے تھے، تو ان 4 میں سے پہلا جو تھا وہ اس پہلے پیراگراف کے حصے کیے گئے، کہ اس کا پہلا پیراگراف، دوسرا پیراگراف، تیسرا پیراگراف، اور ان میں سے پھر آیت نمبر 1 تا 5 میں مومنین کی صفات ہیں، آیت 6-7 میں کافرین کا ذکر ہے، آیت 8 تا 20 میں منافقین کا ذکر ہے۔ تو اس طرح یعنی یہ بڑی ہی زبردست طریقے سے قرآن حکیم کے مضامین کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، اور مجھے تو ذاتی طور پر اس کتاب کو پڑھ کر بہت فائدہ ہوا ہے، اور پچھلے تقریباً 2-3 سال سے یہ کتاب میرے زیر مطالعہ ہے، اور رمضان میں خاص طور پر میرے بہت کام آتی ہے یہ کتاب، اور انشاءاللہ ابھی بھی رمضان قریب ہے، 8-10 دن باقی ہیں، اور جس طرح پچھلے سال گزشتہ سال تقریباً اس پوری کتاب کا مطالعہ میرا پورا رمضان میں رہا، روزانہ 1 سپارے کا یا 1.5 سپارے کا جو مطالعہ ہوتا تھا، جو خلاصہ بیان کرنا ہوتا تھا تراویح میں، تو اس میں یہ کتاب پورا دن جو مختلف کتابیں تھیں ان کے ساتھ اس کتاب کا بھی مطالعہ میں کرتا رہا۔ تو ابھی بھی رمضان آ رہا ہے، تو آپ سے بھی میں یہ کہوں گا، خاص طور پر علماء کے لیے یہ کتاب ہر عالم کے پاس ہونا نہایت ضروری ہے، کہ وہ اس کتاب کو اپنے نہ صرف لائبریری کا حصہ بنائیں بلکہ اپنے مطالعے کا حصہ بنائیں، اور خود استفادہ کرنے کے بعد لوگوں کو بھی اس سے مستفید کریں۔ اللہ حافظ۔